سر آپ عمران خان کے اس بیان کی وضاحت کرنا پسند کریں گے جو انہوں نے 9 مئی 2022 کو دیا. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جنگ کامیاب نہ ہونے پر پاکستان ذمہ ہے. سازش تیار ہوئی تو ہمارے میر جعفر اور میر صادق ان سے مل گئے. جولائی میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. امریکی سفارت خانے میں اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں بڑھ گئی تھیں. دونوں نے دھمکی دی جو 22 کروڑ پاکستانی کی توہین تھی. اب مجھے بتائیں کہ آج اس بیان کے بعد پھر آپ نے اپنے بندے بھی وہاں پہ مقرر کیے، وہاں سے لوگوں کو ہائر بھی کیا کہ وہ آپ کا کیس کو لڑیں. آپ کانگریس مینوں کے پاس بھی گئے. تو یہ بیان کیا بیان ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب رجیم چینج ہوا تھا، اور رجیم چینج کے بعد جو ہے ان دو بیانیوں نے ہی تو پاکستان تحریک انصاف کو عروج دیا. فائدہ تو نہیں ہوا، عوام کو تو فائدہ نہیں ہوا نا. عوام کو فائدہ ہوگا وقت آنے پہ جب اقتدار ملے گا. پھر ملے گا کہ جی ہاں. تو جو اقتدار آلریڈی خیبر پختونخوا میں ملے ہوا ہے وہ کم ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اقتدار کا مطلب ہے پنجاب میں اقتدار ملے، باقی تو خیبر پختونخوا تو ایک چھوٹا صوبہ ہے. یہ وہ تقریر کر رہے ہیں، ان کی تقریر ہے 7 ستمبر 2022 کی، پشاور میں تقریر کی گئی. پاناما میں اس کو سزا ہوئی، میاں محمد نواز شریف کو کے بارے میں یہ ریفرنس دے رہے ہیں. پاناما میں اس کو سزا ہوئی، جھوٹ بول کو ملک سے بھاگا اور مفرور ہے. کیا ایک چور، مفرور اور ملزم کو پاکستان کے آرمی چیف کا تقرر کرنا چاہیے؟ اس قسم کی یہ باتیں آپ لوگوں کو کریں گے، لوگوں کو آپ اکسائیں گے، تو نتائج پھر کیا نکلے؟ ایک چیز ماننی پڑے گی کہ سیاست میں سیاسی مخالفین کے حوالے سے زبان جو ہے جو بھی استعمال ہو وہ اتنی کراہت آمیز نہ ہو کہ بعد میں لوگ آپ کو اس کے تانے دیں. ابھی آپ شہباز گل کی بات کر رہے تھے، آپ کا لیڈر تو اس کی بہت تعریف کرتا ہے. یہ تقریر ہے ان کی بھاون نگر چشتیہ میں، جلسہ عام سے خطاب ہے 8 ستمبر 2022. بہت لمبا چوڑا خطاب ہے کیونکہ شہباز گل کی بات ہو رہی جس کو آپ غل کہہ رہے ہو. شہباز گل پر جیل میں ٹارچر کیا گیا. یہ غل نہیں کہا تھا میں نے، غل کہا تھا. ویسے آپ سمجھے کہ غل بھی ہے اور غل بھی ہے. شہباز گل پر ٹارچر کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی. اب مجھے بتاؤ، اس شہباز گل کو وہ کٹہرے میں لانا چاہ رہا ہے. وہ شہباز گل پارٹی کی تباہی کے اندر پورا رول پلے کر رہا ہے، پورا رول پلے کر رہا ہے. اور یقین کرو کہ اب یہ ایک نیا مسئلہ، لیکن اس پہ تو ٹارچر ہوا بھی نہیں تھا. وہ تو سر وہ آ تو رہا تھا ایسا جیل میں آپ کو بتا دوں نا، یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی. شہباز غل کو جب پیش کیا ریمانڈ کے دن، میں بھی ادھر تھا کچہری میں، تو 2 دن کا ریمانڈ ملا. اور 2 دن کے ریمانڈ کے بعد جب پولیس آفیسر دوبارہ اس کو پیش کرنے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ اس نے تو ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا، ہم نے تو تفتیش ہی نہیں کی. تو جج صاحب نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا وجہ ایسی ہے کہ بتا نہیں سکتے. ہم نے کہا نہیں بتا دے کیا یہ ایسی وجہ ہے. انہوں نے کہا جی پہلے دن جب ہم تفتیش کرنے گئے یہ کونے میں بیٹھا تھا، اٹھ نہیں رہا تھا. جب اٹھایا تو پتہ چلا کہ اس سے، اور ڈر کے مارے اس نے کر دیا تھا. تو اس کے بعد ہم تفتیش تو کر ہی نہیں سکے. اگلے دن پھر آئے، پھر جو ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب ہم نے اس کو ہلانا چاہا تو وہ پھر جو ہے اس نے وہی کام کیا تھا. اور یوں ہمارے 2 دن طے ہو گئے. اور وہ تفتیشی بتا رہا تھا کہ ایسا ہتھیار یا ایسا طریقہ آج کسی ہارڈن کرمنل نے بھی استعمال نہیں کیا ہے. تو لہٰذا اس پہ تشدد اسٹیچر پہ آ رہا تھا، سانس اسے نہیں لیا جا رہا تھا. وہ ڈرامہ ہے جی سارا. مروہ صاحب، ان ساری گفتگو ہم نے کی، آپ کا دل بھی دکھی ہے، لیکن آپ کی کمٹمنٹ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ویسی ہے جو پہلے دن سے تھی. حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم جب حالات کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے 25 کروڑ لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہو. کیا آپ دیکھتے ہو کہ آئندہ انتخابات جلد ہوں گے؟ کیا آپ دیکھتے ہو کہ انتخابات وقت پر ہوں گے؟ کیا آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی پارٹی کا جو بانی ہے وہ جلد رہا ہو جائے گا؟ پاکستان کا مستقبل ان تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک 1973 کے آئین پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں ہوگا، ترقی کا خواب جو ہے وہ پاری نہیں رہے گا.
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو ماضی 2 سال میں غلطیاں کی ہیں ان سے اگر سیکھا نہیں اور آنے والے وقت کے لیے صحیح اہداف کا تعین نہیں کیا تو نہ مجھے خان کی رہائی نظر آ رہی ہے اور البتہ الٹا مجھے پارٹی کی مزید تخریب اور گراؤ اور تنزل نظر آ رہا ہے۔ حکومت جو ہے وہ تو اب اس قابل ہیں کہ یہ اپنی ٹرم پوری کریں، اور میں شاید اگر اس طرح کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی تو یہ نئے ٹرم کے لیے بھی کمر کس لیں گے۔ آپ نے انٹرویو میں یہ کہا تحریک انصاف نے ایک اور ریکارڈ بنایا ہے غلط فیصلوں کا۔ ہاں، کوئی ایک بھی فیصلہ درست نہیں، جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ توقع کے برعکس آئے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے باوجود لوگ آپ کے ساتھ ہیں، 14 سال سے ایک صوبے میں آپ حکومت کر رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ سارے کے سارے لوگ غلط فیصلوں کے باوجود اسی قسم کی جمہوریت چلاتے رہیں گے؟ اس دفعہ پی ٹی آئی کو کے پی میں ووٹ ملنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اگر آپ یاد کریں نا تو جنوری اور دسمبر 2022 میں اور جنوری 23 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی بری طرح ہاری تھی۔ پارٹ 1 میں ہاں، بری طرح ہاری تھی اور کوئی مطلب ڈاؤن تھی۔ یہ تو ریجیم چینج ہوا اور ریجیم چینج کے بعد ریجیم چینج کی آپ نے بات کر دی، جنہوں نے آپ کی ریجیم چینج کی انہی سے تو آپ باتیں کرتے ہیں، انہی سے تو آپ محبت کی بات کرتے ہیں، انہی کے تو کانگریس مینوں کو آپ ملتے ہیں، انہی کے کانگریس مینوں سے آپ ریزولوشن موو کراتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہو کہ پاکستان کو پیسے نہ دو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد نہیں، یہ غلط فیصلے ہیں اور اس میں کوئی دانشور بن کے آ جاتے ہیں یہ ناقص العقل لوگ جو ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی ٹرمپ آئے گا اور جناب جھاڑو پھیرے گا، اور جب ٹرمپ آ رہا تھا اور اس نے اقتدار کا ووٹ جیت لیا تھا تو اس وقت آپ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے ذرا ٹویٹس اور اکاؤنٹس چیک کر لیں کہ وہ انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے ہمیشہ غلط راستے پہ پارٹی کو ڈالا ہے۔ یہ کانگریس مینوں سے ملنا، ادھر ایگیا کا نابد ہوا یا کا نستا ان کا نعرہ ہے، ادھر جناب آپ ٹرمپ سے اور کانگریس مینوں سے جو ہیں مل رہے ہیں۔ جو حقائق ہیں حقائق سے یہ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اصل جڑ کو کبھی پہچانا ہی نہیں ہے، اگر پہچانا ہے تو اس پہ بولے ہی نہیں ہے۔ دیکھیے جب آپ اصل جڑ کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اصل میں آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا مقصد یہ تھا دا روڈ ٹو نیا پاکستان۔ سوال ہے کہ چلے وفاق میں تو آپ کے پاس 4.25 سال حکومت رہی، تب بھی آپ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن ایک صوبے میں تو 14 سال سے آپ ہیں۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ اس دفعہ پی ٹی آئی کا اسکوپ نہیں تھا حکومت میں آنے کا، کے پی میں بالخصوص، کیونکہ 2 دفعہ جو کارکردگیاں تھیں وہ مایوس کن تھی۔ لیکن بلا ہو ریجیم چینج کا، بلا ہو ان دیہاتیوں کا، بلا ہو ان چاپوں کا، بلا ہو خان کو جیل میں ڈالنے کا کہ آپ نے عروج پہ پہنچا دیا۔ ان کی اپنی غلطیوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے عوام میں دوام دیا کہ بہت سارے وعدے وعید پی ٹی آئی نے پورے نہیں کیے، اس انداز میں ڈیلیور نہیں کر پائی جتنے انہوں نے کمٹمنٹس کی۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا 26 ستمبر 2025 کو کہ جب تک اسلام آباد کی سڑکوں پہ 5 لاکھ افراد تحریک کے اکٹھے نہیں ہوں گے تو تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ سر مجھے یہ بتائیں، ابھی پچھلے دنوں آپ نے اپنے صوبے میں تمام تر وسائل استعمال کرنے کے باوجود ایک جلسہ کیا، وہاں پہ تو لاکھ بھی نہیں کر سکے، تو اسلام آباد میں آپ 5 لاکھ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ 9 مئی کے بعد اس دور میں جب تاریکی تھی، ظلم اور جبر تھا، میں نے قصور میں نے کراچی میں نے خیبر پختونخوا میں لاکھوں لوگوں کو نکالا ہے، ہر جلسے میں لاکھوں سے زیادہ لوگ آئے۔ بات کریں سر، ماضی میں نہ رہیں۔ آج کی بات یہ 2-3 ماہ کے لیے پی ٹی آئی کی باگڈور مجھے دے، میں یہاں پہ 10 لاکھ لوگ لا سکتا ہوں۔ یہ اب جو لوگ اگر کمیٹڈ ہوں عوام کے ساتھ، عوام کا ان پہ اعتماد ہو اور عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلیور کر سکتا ہے، میں 5 لاکھ تو کیا 10 لاکھ نکال سکتا ہوں۔ لیکن پی ٹی آئی نے تو خود ہی اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہوئی ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے منشور میں کہا غیر قانونی اثاثہ جات اور بیرون ملک سے دولت کی وصولی کے لیے ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس ٹاسک فورس بنانے میں کس نے روکا؟ بہت سارے معاملات جو اناؤنس ہوئے تھے ان پہ عمل درآمد کروا ہی نہیں سکے۔
نہیں، آپ کا تو وعدہ تھا کہ ہم پڑھے لکھوں کی پارٹی ہیں، غیر ملکی لوگ جہازوں میں بیٹھ کے آ رہے ہیں، ہر چیز کا ماہر ہمارے پاس موجود ہے، بس ابھی جہاز ان کے لینڈ کریں گے، ہم نے حلف اٹھانا ہے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور آج مجھے آپ کہہ رہے ہو کو ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں، سیاسی آپ کو ریٹورکس، پتہ ہے آپ کتنے ووٹوں سے اقتدار میں رہے؟ 2 ووٹوں سے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی کہانیاں ہیں کہ کبھی باجوے کی منت کرتے تھے کہ بجٹ پاس کروا دو. یہ حقیقت ہے. یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں درست ہے، میں کوئی جھٹلا تو نہیں سکتا ہوں. تو حقیقت ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ یہ وعدے پورے کر لیتے. چلے یہ جو وعدے تھے یہ ماضی کے جن لوگوں کے تھے ان سے پوچھیں. اس پہ آپ کی پارٹی کو ووٹ ملا اس پہ؟ مجھے ان پہ ووٹ نہیں ملا ہے. مجھے ووٹ ملا ہے اپنی جرت پہ ملا ہے، اس وقت ظالموں کو چیلنج کرنے پر ملا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والوں کے ہاتھ چلے گی اور باقی صوبے والوں کے پاس اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ یہ میرا خیال ہے بالکل اس کے الٹ ہے. خیبر پختونخوا میں ہی پی ٹی آئی ہیں، باقی کہیں پر ہے ہی نہیں. نہ کہیں پہ تنظیم ہے، نہ پنجاب میں، نہ سندھ میں ہے، نہ بلوچستان میں، نہ کشمیر اور نہ گلگت میں. اور یہ صرف تنظیمی طور پہ کے پی میں موجود ہیں. البتہ کے پی کی حکومت یرغمال بنی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو 6 لوگ ہیں اور جن کا تعلق پنجاب سے ہیں، اور جو خان صاحب کو کے پی حکومت کے خلاف ورغلات ہیں. اگر لمبے عرصے کے لیے سزا ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی کو، تو بیرسٹر گور ول کنٹینیو ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ یا علیمہ خان ول ٹیک اوور؟ دیکھیں ان کی تو کوشش ہے کہ میں ٹیک اوور کروں. کوشش تو ہے. آپ کا تجزیہ؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ بش ربی بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گی. علیمہ خان کا خواب ہی رہے گا. آپ علیمہ خان کے کوئی مخالف لگتے ہیں زیادہ مجھے. مثلا میرا اس سے کیا زمینوں کا جھگڑا ہے؟ میڈیا پہ انہوں نے مجھے غدار کہا، اس کے بعد میں اب وکیل ہوں، میں دوسروں کی عزتوں کا تحفظ کرتا ہوں، تو کون کسی کی کیا مجال کہ مجھے چیلنج کریں اور پھر یہ سمجھے کہ میں خاموش بیٹھا رہوں گا. یہ تو خان کی بہن نہ ہوتی تو کلاس میں پورے مطلب ایسے آپ کو سباق سے لیتا، لیکن خان کی وجہ سے میں نے لحاظ کیا ہوا ہے. باقی چھوڑنے کا کام میں نہیں کرتا ہوں، جو بھی قرض رکھ لیتا ہوں اس قرض کی ادائیگی سود سمیت کرتا ہوں. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ خان صاحب کو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے کوششیں نہیں ہو رہی بلکہ گروپ بندیاں ہو رہی ہیں. علی امین گنڈا پور ٹھیک کہتا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. گروپ بندیاں ہو رہی ہے، ان کی رہائی کی کوششیں تو ترک ہو چکی ہے. وہ بیانیہ ہی نہیں ہے. وہ احتجاج کا، وہ جدوجہد خان کی آزادی، حقیقی آزادی، وہ کہاں پہ گئے؟ کبھی آپ نے 6 مہینے میں کسی کے منہ سے یہ باتیں سنی ہے؟ لیکن دوسری طرف علی امین گنڈا پور کہتا ہے نہ مجھے کرسی کی پرواہ ہے، نہ مجھے عہدے کی پرواہ ہے. وہ تو جب خان نے ان کو پیغام دیا تھا کہ بش بی بی کو آپ نے جیل بھجوایا ہے، تو اس وقت یہ استعفیٰ دینے پہ تلا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی یہ تو میری توہین ہے کہ کوئی میرا لیڈر میرے حوالے سے یہ سوچے. تو دیکھیں پارٹی میں اس حد تک لوگ گر جاتے ہیں کہ بش بی بی جب قید ہوئی تو وہ الزام بھی علی امین خان پہ دھر لیا. یعنی کس طرح کے لوگ ہیں؟ نیکی تو یہ کر نہیں سکتے، قربانی دے نہیں سکتے، جیل جا نہیں سکتے، لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کو گندا کرتے ہیں. مروہ صاحب ایک بریک پھر لینی پڑے گی، مجبوری ہوتی ہے ہماری کہ ہم بریک نہ لیں تو پروگرام پورا چلتا نہیں ہے. تو میں جا رہا ہوں بریک پر. بریک سے آ کے آپ سے گفتگو کا سلسلے کو جاری رکھیں گے. فواد آزاد میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے. فواد آزاد گفتگو ہو رہی ہے مروہ صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. یہ تقاریر ہیں عمران خان صاحب کی. یہ وہ تقاریر ہے جب ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، نہ ان کے جلسے روکے جا رہے تھے، نہ ان کے جلسوں کو پولیس روک رہی تھی. لیکن جو وہ لفظ تبھی تو 9 مئی ہوا لیکن جو لفظ وہ استعمال کر رہے تھے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں، فوج کے سربراہوں کے بارے میں، مجھے بتائیں کہ ان تقاریر کی موجودگی میں اور وہ نسل جو 2000 میں پیدا ہوئی اور جس کو آپ نے ایک پٹی پڑھا دی کہ سارے چور ہیں، اس نسل کا مستقبل کیا ہے؟ یہ جو تقاریر ہیں، اور اس میں بہت ساری باتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج جس مقام پہ خان ہیں، اس کی پارٹی ہے، جیل بھرے ہوئے ہیں. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ان کے پیچھے کون ہے. اور دوسرا جو ہے کہ یہ سارے چور ہیں. چوریوں کی وارداتیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، گرچہ یہ چوریاں ہمارے ادوار میں بھی ہوتی رہی، ابھی بھی ہو رہی ہیں. سنیں کے پی کے پہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں. اچھا میرا سوال کچھ اور ہے سر. جب آپ لوگوں کو ایک امید دلواتے ہیں،
ایک جنریشن کو جو 2000 میں پیدا ہوتی ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت ایک گروہ جو ہے وہ 2011 سے ان کے خلاف ایک مہم چلاتا ہے. یہ چور ہیں, یہ دونوں چور ہیں, یہ دونوں پارٹیاں لٹیروں کی پارٹی ہیں. ان نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات پڑتی جاتی ہے اینڈ دے گو اینڈ ووٹ فار یو. 2013 میں بھی جو اس قابل تھے انہوں نے بھی ووٹ دیا, پھر 2018 میں انہوں نے آپ کو ووٹ دیا. ان کی کسی کی امید پوری نہیں ہوئی. جو وعدے آپ نے ان سے کیے نوکریوں کے, اسکولوں کے, کالجوں کے, اچھے مستقبل کے, ان بیچاروں کا مستقبل کیا ہے؟ بس گالم گلوچ میں تو طاق ہو گئے ہیں نا. خار صاحب ایک چیز مانی پڑے گی, وہ یہ ہے کہ نظام ہمارا بڑا ہی بوسیدہ اور سڑا ہوا ہے. کیوں نہیں بدلا نظام کو؟ یہ میرا سوال ہے, اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. نظام کو بدلنے کے لیے نظام خود ہی ہمارے اوپر بیٹھا ہوا تھا. وہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو پھر ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. یہی تو نظام ہے. اور 2 لوگ آپ نے بتایا, 2 ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ زیادہ تھے. تو اس حالت میں کیا نظام تبدیل ہو سکتا تھا؟ اب آپ نے چھوڑ دیا تمام اسمبلی کی کمیٹیوں کو. یہ کوئی جمہوریت ہے؟ غلط فیصلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں یو ور 92 ان دا نیشنل اسمبلی. آپ اپوز کرنا چاہتے ہیں پالیسیز کے اوپر, دیٹ از دی پلیٹ فارم جہاں بہتر طور پہ اپوز کر سکتے ہیں ان کی پالیسیز کو. آپ تمام کمیٹیاں چھوڑ کے آ رہے ہیں. درست فیصلہ نہیں ہے, اور میرا خیال ہے اس پہ نظر ثانی ہوگی. آپ تو سنا ہے کہ یہ بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ بالکل استعفے دے دو تمام اسمبلیوں سے. نہیں, اگر یہ انہوں نے کر دیا تو میرا خیال ہے پارٹی ختم ہو جائے گی, کیونکہ پارٹی پہ سارے فیصلے تو پہ نہیں جا سکتے.